اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کے راستے میں جو تکلیفیں انسان کو آئیں تو اس تکلیفوں کو اٹھانے والا آدمی اللہ رب العزت کو بہت پیارا لگتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی اسلام کے ابتدائی دور میں دین اسلام کی دعوت دی لوگوں کو، تو اس وقت لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا معاذ اللہ برا لقب رکھا جائے اور برا نام ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز کیا جائے کہ لوگ سنیں تو سن کر ہی نفرت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ نہ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ یا تو ان کو ساحر کا لفظ ان کے لیے پکارا جائے، ساحر کے لفظ سے ان کو پکارا جائے، یا ان کو کاہن کہا جائے۔ ان کو ساحر و کاہن اس لیے وہ بلانا چاہتے تھے اس نام سے کہ جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا تھا، آپ کی باتیں سنتا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے لگ جاتا تھا۔ بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا تھا، بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا تھا، یعنی باپ اگر کفر پر ہے تو بیٹا مسلمان ہو کے باپ سے جدا ہو جاتا تھا، دوست سے جدا ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کا کوئی ایسا لقب رکھا جائے کہ جس کو لوگ سنتے ہی آپ سے دور ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ابتدائی دور تھا اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا، اور بیک وقت انہوں نے کئی طرح کی تکالیف کھڑی کر دی تھی، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا سامنا تھا ان کی طرف سے، زبانی طور پر بھی، فعلی طور پر بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تھک ہار کے اپنے جسم پر چادر لی اور لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے، جس طرح ہم کوئی کام کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اور چادر لیٹ کے ذرا دنیا سے اپنی توجہ ہٹا کر سکون کی نیند سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، یا ہمیں کوئی مسئلہ اور پریشانی ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہم لوگوں سے اپنا رخ موڑ کر آرام سے سو جاتے ہیں تاکہ دماغ کو ذرا سکون حاصل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لپیٹ کر اس طرح علیحدگی اختیار کر لی۔ تو چونکہ یہ اللہ کے راستے میں تھی پریشانی، دین کی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے پریشانی آئی تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت کو یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری لگی۔ جس طرح اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیفیات اور وہ اعمال جو ان کے قربانی والے ہیں وہ آپ کو بہت اچھے لگے، اور اللہ نے ان کی یادگار قرآن پاک میں بیان کی اور حج عمرے میں ان کی باقیات کو چھوڑا، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار اور محبت سے ندا دی کہ یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ قیام فرمائیے، رات کے وقت اللہ کی عبادت کے لیے قیام فرمائیں، نوافل پڑھیں اور پوری رات عبادت کریں، الا قلیلا، مگر تھوڑا حصہ آرام کر لیں رات کا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پیار اور محبت والے الفاظ کے ساتھ تسلی دی کہ پریشان ہو کر سونا نہیں ہے، بلکہ ان کی باتوں سے پریشان ہونا نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنا ہے، ایک قدم آگے چلنا ہے، رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ کبھی اللہ نے فرمایا کہ نصف رات کو عبادت کریں، کبھی فرمایا رات کا تہائی حصہ عبادت کریں، کبھی فرمایا 2/3 حصہ رات کی عبادت کریں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اس میں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، مثلا نصف رات عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنی ہے، تو اس میں ٹھہر کر قرآن پاک کو پڑھیں، یا تہائی رات نوافل پڑھنی ہے تو اس میں ٹھہر کر قرآن پاک کو پڑھیں۔ تو عبادت کرنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے۔ تو دراصل یہ تہجد کی طرف اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلائی کہ رات کی تہجد کی نماز، کیونکہ یہ ابتدائے اسلام کا دور تھا، اس وقت 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، صرف تہجد کی نماز فرض ہوئی تھی، اور اس کی فرضیت بھی انہی آیتوں میں بیان کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، کبھی 2/3 رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے اور اس میں قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ تو بعض دفعہ حضرات صحابہ کرام کے پاؤں پر ورم آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر بھی نشانات آ جاتے،
تو اس طرح یہ مشقت دیکھ کر بعد میں جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو اللہ رب العزت نے پھر تہجد کی فرضیت کو منسوخ فرما دیا کہ اب تہجد فرض نہیں رہی، نہ اس میں زیادہ قرات کرنا فرض رہا ہے، جس طرح پہلے فرمایا تھا کہ آدھی رات یا نصف رات یا تہائی رات تہائی رات تک کھڑے رہنا ہے، تلاوت کرتے رہنا ہے۔ اب حکم آیا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جس قدر ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اور پوری رات کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، سنت ہے البتہ تہجد اب، لیکن یہ یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز کے فضائل اور برکات وہی فرض والے ہیں۔ جس طرح ایک فرض نماز کے فضائل و برکات ہوتے ہیں، اسی طرح تہجد کی نماز کے بھی فضائل برکات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر اس کی مصلحت تہجد کی نماز کی بیان فرمائی کہ اس کی ایک مصلحت تو یہ ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ اس سے انسان کا نفس مرتا ہے، اس سے انسان خواہشات کو چھوڑنے کا عادی بنتا ہے۔ جب انسان سو کر اٹھتا ہے رات کو نماز کے لیے، یا دن کا تھکا ہارا ہوتا ہے پھر بھی رات کو کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے لیے، تو اس طرح انسان کی عادت بنتی ہے اپنے نفس کے خلاف، اپنے دل کے خلاف کام کرنے کی، اور جس انسان کی یہ عادت بن جائے اپنے نفس اور اپنے دل کے خلاف کام کرنے کی، وہ انسان خواہشات کا تابع نہیں بنتا بلکہ خواہشات کو کچل کر رکھ دیتا ہے، اور جو صراط مستقیم والا راستہ ہوتا ہے اس پر چلنا، گناہوں کو چھوڑنا، اپنی منمانی کو چھوڑنا اس آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری مصلحت تہجد کی نماز کی یہ بیان فرمائی وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ اس وقت انسان کی زبان سے بات اچھی طرح نکلتی ہے، درست بات نکلتی ہے۔ دیکھیں دن کو جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کئی طرح کے خیالات ہماری زبان پر، ہمارے دل پر، ہمارے دماغ میں کئی طرح کے خیالات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت سے نماز میں صحیح کلام کر نہیں پاتے جس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن رات کے وقت یا تہجد کے وقت انسان ان کاموں سے فارغ ہوتا ہے، دنیاوی مشاغل سے فارغ ہوتا ہے، تو اس وقت دل سے باتیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے انسان باتیں کرتا ہے تسلی کے ساتھ، خوب دل لگا کر، اور انسان جو ہے اپنی حاجات اور دعائیں اللہ رب العزت سے پوری کرواتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ برکت کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا اور حضرات صحابہ کرام کو بھی کہ اس وقت کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھیں۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے لیے دن کے اندر بہت لمبا تیرنا ہے۔ سبح کہتے ہیں تیرنے کو، جس طرح ایک پرندہ ہوا میں اڑتا ہے تو اس کے لیے ایک لمبا وسیع میدان ہوتا ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام چونکہ داعی تھے، اور داعی کے لیے ایک لمبا میدان ہوتا ہے دین کی دعوت کا، دین کی اشاعت کا، تو اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر یہ جو ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا فرمایا، اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا فرما کر آپ کو ذکر کی طرف متوجہ فرمایا کہ یہ جو اہل مکہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو ان کی پریشانیوں میں آپ ان کی طرف ذہن کو ہٹائیے، ہر وقت ان کے بارے میں نہ سوچیں کہ یہ مجھے آج پریشان، ان کا تو کام ہی پریشان کرنا ہے، یہ تو پریشان کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے نکالیں گے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ نے فرمایا کہ اہل مکہ کو یا یہ جو تکلیف دینے والے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایسا اللہ جو رب المشرق والمغرب، جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، جس کے بے شمار خزانے ہیں، جس کے پاس بے شمار راستے ہیں، اور فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اللہ رب العزت کو اپنا وکیل بنا لیجئے۔ وکیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم آج کوئی کیس کرتے ہیں عدالت میں، تو وہاں عدالت میں ایک وکیل کھڑا کرتے ہیں، پھر وہی وکیل ہمارے گھاٹے منافع کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس پر ہم اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کیس جو ہے ہمارے خلاف نہیں لڑے گا بلکہ ہمارے حق میں لڑے گا اور ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ دلوائے گا، تو ہم اس میں اپنے جو وکیل جس کو بنا لیتے ہیں تو اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنا وکیل بنا لیجئے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ارشاد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہر مومن کو یہ ارشاد ہے کہ ہمیں اللہ